عزیزوں، میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع میں بہت سا سلام۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے متی 4 باب 3 آیت۔ اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ شیطان کس لیے یسوع کے پاس گیا؟ وہ اس لیے گیا کیونکہ اس نے دیکھا کہ یسوع نے 40 دن اور رات کچھ کھایا پیا نہیں اور وہ جسمانی طور پر کمزور ہے۔ اس نے یسوع کی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اسے آزمانے کی کوشش کی۔ اسی طرح شیطان ہر ایک انسان کی کمزوری کو پکڑ کر اسے آزماتا ہے۔ ہر ایک انسان کی کمزوریاں مختلف ہوتی ہیں۔ شیطان دیکھتا ہے کہ اس انسان میں کلام پاک کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل نہ کرنے کی کمزوری ہے، تو وہ آپ کو خدا کے خلاف استعمال کرے گا اور آپ کو گرا دے گا، کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے کہ خدا کا کلام روحانی طاقت دیتا ہے ہر طرح کی کمزوریوں پر فتح پانے کی، اپنے گناہ پر قابو پانے کی۔ یسوع مسیح کلام پاک میں فرماتا ہے، اپنے جسم کو شیطان کے ہاتھ میں مت دو، بلکہ اپنے جسم کے اعضاء کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کرنے کے لیے انہیں خداوند کے ہاتھوں میں دے دو۔ جب آپ کلام پاک کو پڑھتے یا سنتے ہیں تو جو آیات آپ کے دل پر اثر کرتی ہیں انہیں اپنے موبائل، گھر، گاڑیوں اور کام کرنے والی جگہوں پر لکھیں۔ دوسرا سیموئیل اس کا 1 باب اور اس کی 1 سے 16 آیت۔ اور ساؤل کی موت کے بعد جب داؤد امالیکیوں کو مار کر لوٹا اور داؤد کو سیکلاگ میں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے، تو تیسرے دن ایسا ہوا کہ ایک شخص لشکر گاہ میں سے ساؤل کے پاس سے پیرہن چاک کیے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے آیا، اور جب وہ داؤد کے پاس پہنچا تو زمین پر گرا اور سجدہ کیا۔ داؤد نے اس سے کہا، تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میں اسرائیل کی لشکر گاہ میں سے بچ نکلا ہوں۔ تب داؤد نے اس سے پوچھا، کیا حال رہا؟ ذرا مجھے بتا۔ اس نے کہا کہ لوگ جنگ میں سے بھاگ گئے اور بہت سے گرے اور مر گئے، ساؤل اور اس کا بیٹا یوناتن بھی مر گئے ہیں۔ تب داؤد نے اس جوان سے جس نے اس کو یہ خبر دی کہا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ ساؤل اور اس کا بیٹا یوناتن مر گئے؟ وہ جوان جس نے اس کو یہ خبر دی کہنے لگا، میں کوہ جلبوع پر اتفاقاً وارد ہوا اور کیا دیکھا کہ ساؤل اپنے نیزے پر جھکا ہوا ہے، رتھ اور سوار اس کا پیچھا کیے آ رہے ہیں، اور جب اس نے اپنے پیچھے نگاہ کی تو مجھ کو دیکھا اور مجھے پکارا۔ میں نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ اس نے مجھے کہا، تو کون ہے؟ میں نے اسے جواب دیا، میں امالیکی ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، میرے پاس کھڑا ہو کر مجھے قتل کر ڈال، کیونکہ میں بڑے عذاب میں ہوں اور اب تک میرا دم مجھ میں ہے۔ تب میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے قتل کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب وہ جو گرا ہے تو بچے گا نہیں، اور میں اس کے سر کا تاج اور بازو پار کا کنگن لے کر ان کو اپنے خداوند کے پاس لایا ہوں۔ تب داؤد نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر ان کو پھاڑ ڈالا، اور اس کے ساتھ کے سب آدمیوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یوناتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے، اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ پھر داؤد نے اس جوان سے جو یہ خبر لایا تھا پوچھا کہ تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک پردیسی کا بیٹا اور امالیکی ہوں۔ داؤد نے اس سے کہا، تو خداوند کے ممسوح کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر ہاتھ چلانے کیوں نہ ڈرا؟ پھر داؤد نے ایک جوان کو بلا کر کہا، نزدیک جا اور اس پر حملہ کر۔ سو اس نے اسے ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اور داؤد نے اس سے کہا، تیرا خون تیرے ہی سر پر ہو، کیونکہ تو ہی نے اپنے منہ سے اپنے آپ اوپر گواہی دی اور کہا کہ میں نے خداوند کے ممسوح کو جان سے مارا۔ کلام پاک کی ان آیات کو
پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ لازم نہیں کہ جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمیں اسی وقت اس نافرمانی کی سزا مل جائے، جیسے کہ ساؤل نبی نے خدا کے حکم کو نہ مان کر کئی سال بعد سزا پائی۔ ہمیں ساؤل سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے خدا کے حکم کے خلاف کیا۔ خدا سے زیادہ ہم رحم دل نہیں اور نہ ہی اس سے زیادہ دانش مند ہیں۔ انسان خدا کے بھید کو نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھید کو انسان پر عیاں نہیں کرتا۔ ہمیں خداوند کی آواز کو سننا چاہیے اور اس کے کلام کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو یسوع نے شیطان سے کہا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اگر ساؤل اس وقت خدا کے حکم کے مطابق عمالیکیوں کو مار دیتا تو وہ اس کو نہ مارتے، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ عمالیکی اسرائیلیوں کے دشمن ہیں۔ اس لیے اس نے ساؤل کو حکم دیا کہ تم انہیں مکمل طور پر نیست و نابود کر دینا، لیکن وہ ان کے جانوروں کو لے کر آیا تاکہ خداوند کی قربانی کے لیے انہیں قربان کرے۔ خداوند کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کے احکامات کو مانے۔ وہ قربانی نہیں چاہتا۔ اس کی خوشنودی اسی بات میں ہے کہ انسان دل سے اس کی بندگی کرے۔ خدا آپ سے چاہتا ہے کہ میری آواز کو سنو۔ آج جن کاموں کو چھوڑنے کا حکم میں تمہیں دیتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر کے ان کاموں کو رد کرتے ہو تو ان کے بدلے میں تمہیں دگنی بلیسنگ دوں گا، لیکن اس کے برعکس اگر ہم خدا کے حکم کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں تو ہم دنیا میں ذلیل اور خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی جہنم کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو کلام پاک کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ آمین۔